شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پہ اتنے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان کی جمہوریت میں ایک اور سیاہ دن ہے جب لیڈر آف اپوزیشن اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کو نیب گردی کے ذریعے گرفتار کیا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے ہم نے اس موقف کو اجاگر کرنے کی کوشش کی تھی کہ پاکستان میں ایک فیشسٹ ریاست، ون پارٹیز ریاست قائم کرنے کی جو سازش ہو رہی ہے، اس کے لیے اپوزیشن کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اس کے لیے میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ اب گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن کا شیڈیول اعلان کیا جا چکا ہے، انتخابی مہم شروع ہو چکی ہے، اس اہم الیکشن کے اندر جہاں مسلم لیگ نون کی کامیابی کے روشن امکانات ہیں، چونکہ گلگت بلتستان میں ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت میں گلگت بلتستان کے اندر تاریخ ساز امن قائم ہوا۔ مسلم لیگ نون کی حکومت میں گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے حقوق ملنے کا آغاز ہوا، جس کا فیصلہ سرتاج عزیز صاحب کی تاریخی رپورٹ کے اندر کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی اس کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکانے کے لیے اور پری پول ریگنگ کے لیے مسلم لیگ نون کے صدر کو گرفتار کرنے کا مقصد ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس اہم الیکشن میں اپنی انتخابی مہم چلانے سے روکا جا سکے۔ گلگت بلتستان ایک اہم ترین خطہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے سی پیک کا روٹ گزرتا ہے، اور اس خطے میں کسی قسم کا سیاسی بحران پیدا کرنا یا اس خطے میں الیکشنوں میں دھاندلی کرنا، یہ پاکستان کے ساتھ سنگین جرم ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں مودی کے نام نہاد الیکشنز پر اس کو سرٹیفکیٹ یا بیل آؤٹ دینے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا میں وفاقی حکومت کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں چپے چپے کے اوپر مسلم لیگ نون کا ووٹر اپنے ووٹ کی اور مینڈیٹ کی حفاظت کرے گا، اور اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ذریعے اس راستے کو، اس قافلے کو روک سکتے ہیں، تو انہیں اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ آج جناب شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ایک پبلک سروس، جمہوریت اور ہماری قوم کے لیے بدترین المیہ ہے کہ وہ شخص جس نے شبانہ روز پنجاب کے عوام کی خدمت کی، جس کی محنت، دیانتداری کی گواہی صرف اپنے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ دیتے ہیں کہ جس طرح اس نے پنجاب کے اندر محنت کی اور یہاں غریبوں کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، مجبوروں کی خدمت کی، بے سہارا نوجوانوں کے سر پر پیف کے اسکالرشپ کے ذریعے ہاتھ رکھا، پنجاب کے ہسپتالوں کے دروازے غریبوں کے لیے کھولے مفت علاج کے لیے۔ آج اس لیڈر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، یہ ایک بدترین دھبا ہے ہماری تاریخ کے اوپر، ظلم ہے جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مل کر اپنا لاہ عمل طے کریں۔ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہر ملک کے کونے کونے میں اس گرفتاری پر
غیر آئینی غیر جمہوری اقدام پر احتجاج کرے گی، ہم قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکوزیشن کریں گے تاکہ اس کے ذریعے بھی احتجاج کیا جا سکے۔ لیکن حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ طبلِ جنگ بجایا ہے تو ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ تعالی جیتیں گے۔ شکریہ احسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے میں شروع کروں گی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی لیکن ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی، اور بہت ہی افسوسناک دن ہے آج۔ جس طرح سے پچھلے 3 سال میں 2 سال میں اس حکومت نے جس طرح سے چیزیں ہوئی ہیں، سقوط کشمیر ہوا ہے پہلی بار اس طرح، پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں۔ اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے احتساب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چل رہا تھا، تو ریفرنس کے درمیان میں گرفتار کرنا، جیسے مجھے گرفتار کیا تھا، میرے پہ آج تک 1.5 سال ہو گیا ریفرنس نہیں بنا۔ مجھے نیب میں لے جا کے میرے ساتھ مجھے کہانیاں سنائی جاتی تھیں، میرا پوچھا جاتا تھا کہ ہم گھر میں کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، کیا ہوتا ہے، انویسٹیگیشن کے نام پہ 1.5 سال ہو گیا، ریفرنس آج بھی دائر نہیں ہوا۔ تو شہباز شریف صاحب کو عدالتوں کے اس طرح سے چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے، انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے سر توڑ کوششوں کے باوجود اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور انہوں نے نہ صرف اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے وفاداری کی اپنے بھائی ہونے کی، انہوں نے جو لائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے اپنے بھائی کے ساتھ، بھائی کے کاز کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ، ایک لمحے کے لیے بھی وہ ویور نہیں کیے۔ اب دیکھیں آپ، ان کی وائف کو اشتہاری بنا دیا گیا، ان کے بیٹوں کو اشتہاری بنا دیا گیا، حمزہ شہباز شریف جو میرا بھائی ہے اس کو تقریباً 13 مہینے ہو چکے ہیں جیل کے اندر، اس کو کرونا ہو گیا ہے، لیکن اس کو بھی وہ ابھی بھی جیل میں ہے، اس کے اوپر بھی ابھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، لیکن اس کو جیل میں رکھا ہوا۔ اس سارے ظلم کے باوجود، ان سارے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود شہباز شریف اپنے بھائی کے ساتھ ان ویورنگلی کھڑا رہا، اور انہوں نے ابھی لاسٹ ویک میں 2-3 ان کے بیانات سامنے آئے، انہوں نے کہا آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے کریں، آپ نے مجھے پکڑنا ہے پکڑیں، لیکن محمد نواز شریف نے جو تقریر کی ہے، جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے، جو اے پی سی نے پلان دیا ہے، اس کے اوپر 100% عمل ہوگا۔ اور جو اب میاں صاحب نے جو باتیں کی ہیں، جو تقریر کی ہے، اس پہ شہباز شریف صاحب نے قانون یا انصاف ہے تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم۔
کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اب وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں، تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے، تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے، نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے، نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے. اور جب جے آئی ٹی بنتی ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت خراب ہے. جب ان کے بیٹے کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ میں اپنے والد کی تیمارداری کر رہا ہوں، اس لیے میں جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہو سکتا. تو بات تو یہ ہے نا کہ جب عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اثاثے سامنے آئے، جب ان کی وائف جو کہ ایک گھریلو خاتون تھیں، جب وہ اچانک کہیں سے اثاثے سارے ان کے نام آئے، ان کی انویسٹمنٹ سامنے آئی، تو نیب کو کیس نظر نہیں آیا، عمران خان کو وہ کیس نظر نہیں آیا. آپ ان کو ان کے بچے جو ہیں وہ 25-30 سال کے، وہ ان پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. شہباز شریف کے بچے جو کہ اب 40 سال کی عمر سے زیادہ کے ہیں، کراس کر چکے ہیں، حمزہ میرے سے 1 سال چھوٹا ہے تو وہ 45 ایئرس کا ہے، وہ اپنے کاروبار الگ سے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ والد پہ ڈپینڈنٹ ہیں. ان کے کاروباروں کو زبردستی والد کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ذاتی کاروباروں کو. لیکن عاصم سلیم باجوہ صاحب کے کاروبار کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے وائف کے نام کے جو اثاثے ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتے، ان کے بچے جو ایک تنخواہ دار ملازم کے بچے ہیں ان کے اتنے بڑے بڑے اثاثے کسی کو نظر نہیں آتے. تو پھر تو ہم یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ یہ کس قسم کا انصاف ہے. اس قسم کا انصاف جو ہے جس میں عدالتوں کو بلیک میل کر کے، ججز کو بلیک میل کر کے، ان پر دباؤ ڈال کر، میڈیا پر دباؤ ڈال کر. اب آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا پر دباؤ ڈالا گیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی خبر آپ نے نہیں اٹھانی، اور اس کے بعد جب پریشر آیا تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی کلیریفیکیشن آ گئی جو کہ میڈیا کو کہا گیا کہ چلاؤ. اب میڈیا بھی پوچھ رہا تھا، ہم بھی پوچھ رہے تھے کہ یہ کس خبر کی کلیریفیکیشن آ رہی ہے. خبر تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، اس کی کلیریفیکیشن ایشو ہو گئی، خبر ہمیں پتہ ہی نہیں تھی. تو میڈیا کو اگر آپ اس طرح سے دبائیں گے اور اس طرح سے عدالتوں کو آپ بلیک میل کریں گے، پریشرائز کریں گے، کہا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ نون اداروں کے خلاف ہے یا اداروں کے خلاف بات کرتی ہے. یہ بات جو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اداروں کو اس طرح سے، چاہے وہ عدلیہ ہو یا وہ کوئی اور ادارہ ہو، جب آپ ججز کو بلیک میل کرتے، جب آپ معزز عدلیہ کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، اس سے زیادہ متنازع کوئی چیز عدالتوں کو اور اداروں کو نہیں بنا سکتی. تو ہم تو آج پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف تو کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کے بچوں کے اپنے کاروبار ہیں. تو آپ کو جن لوگوں کے خلاف ثبوت سامنے آ گئے، اور وہ ایسے ثبوت ہے کہ انسان یا تو کانوں کو ہاتھ لگائے یا حیران ہو، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے. کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیا جاتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن ہے کسی میں اتنی ہمت کہ عاصم سلیم باجوہ کو نوٹس بھیجے؟ تو یہ ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کی پوری کہانی. شین میں سے نون نکالنے والے اور نون میں سے شین نکالنے والے یا میم نکالنے والے، یہ ان کی اپنی چیخیں نکل گئی، کیونکہ نون میں سے شین نہیں نکلی، شین میں سے نون نہیں نکلے گی.
کیونکہ نون اور شین جو ہے وہ یوں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے. لوگ جن کو اپنے رشتے کا پتہ نہیں ہے، جن کو رشتوں کی قدر نہیں ہے، جو کہ رشتوں کے تقدس کو نہیں جانتے، انہوں نے اپنی زندگی میں نہ یہ کچھ دیکھا ہے، نہ پریکٹس کیا ہے. جنہوں نے ہر رشتوں کو استعمال کیا ہے، ان کو نہیں پتہ کہ بھائیوں کے درمیان بھائی چارہ کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان محبت کس کو کہتے ہیں، ان کے درمیان کمٹمنٹ کس کو کہتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے، ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، 30 سال سے ہے، 40 سال سے ہے. وہ اسی طرح کی ان کی ایک سوچ ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت کی جو سیاست ہے وہ شاید بہتر ہے. لیکن وہ یہ بات میاں صاحب سے بھی کرتے ہیں، پارٹی سے بھی کرتے ہیں، ہمارے درمیان میں بھی کرتے ہیں. لیکن جب میاں صاحب کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے آگے شہباز شریف سب سے پہلے انسان ہیں جو سر تسلیم خم کرتے ہیں. تو شہباز شریف صاحب آج ہمارے صدر ہیں، انشاءاللہ رہیں گے، لیکن وہ بھی نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں. وہ بھی نواز شریف کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور نواز شریف کے حکم پر لبیک کہنے کی آج ان کو یہ سزا ملی ہے. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ خوف ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کے متبادل ہیں، اور اگر تھوڑی سی بھی جگہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو دی تو وہ ان کے متبادل کے طور پہ ان کی جگہ لے لیں گے. تو یہ خوف تو اپنی جگہ، جس کی جو کمزور وکٹ پہ کھیل رہا ہو، جو مسلط شدہ ہو، جس کو لایا گیا ہو، جس کو عوام کے 22 کروڑ عوام کے سروں پہ مسلط کیا گیا ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ گلگت بلتستان کی میٹنگ GHQ میں چل رہی ہے اور وہ ساتھ والے کمرے میں چھپ کے بیٹھا ہے، جس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، جو اتنا بزدل ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو 13 مہینے سے اس لیے جیل میں رکھا ہوا ہے کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب ہے اور وہ پنجاب کے اندر اپنے MPAs کو کنٹرول کر سکتا ہے، ان کے اندر کوئی تحریک چلا سکتا ہے. اس خوف سے اس کو رکھا ہوا ہے اور شہباز شریف کو اس خوف سے جیل میں ڈال دیا. یہ عمران خان کا خوف میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس طرح اس لیے جیل میں ڈال دیا کیونکہ اس کو وہ شہباز شریف کو اپنے متبادل کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کو وہ کوئی جگہ دیکھنا نہیں چاہتا. لیکن بات یہ ہے کہ عوام کی نظر میں، اسپیشلی پنجاب کے عوام کی نظر میں، اوور ویلمنگلی شہباز شریف صاحب صرف متبادل نہیں ہیں. شہباز شریف صاحب پنجاب کے عوام کی نظر میں از دی اونلی چوائس. تو عمران خان کے جب تک یہ اس کے پاس بے ساکھیاں ہیں، وہ اپنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رسی دراز ہے، جو اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کو وہ اپنی چالاکی نہ سمجھے. اور ادارے بھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز کے اوپر توجہ دی جانی چاہیے کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے قوم کے سر پہ مسلط کر دیا ہے جس کو جو نہ صرف تجربہ کار ہے بلکہ اس کو حکومت چلانے کا یا کوئی بھی ایسا کرنے کا کوئی اس کے پاس نہ ایکسپیرینس ہے، نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ فراست ہے. وہ ایک نادان دوست ہے جس نے ملک کو آج اس دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان سے زیادہ اداروں کو کسی نے بدنام کیا ہے، کسی نے ان کو سیاست کے لیے اپنے پیٹی سیاسی گین کے لیے استعمال کیا ہے. تو یہ اب سب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ صرف شہباز شریف نہیں، مسلم لیگ نون جو ہے وہ 22 کروڑ عوام کی، کروڑوں عوام کی جو پنجاب سے باہر کی ترجمانی کرتی ہے. تو مسلم لیگ نون کے ورکرز اس سب ڈیولپمنٹس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، عوام اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر عمران خان کو اسی طرح سپورٹ کیا جاتا رہا، ملک کو اسی طرح اندھیروں میں جھونکا جاتا رہا، تو یہ پھر مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے بھی بات باہر چلی جائے گی. اور جہاں تک آخری بات اب میں یہ کر دوں کہ جہاں تک APC کا تعلق ہے، APC کے جو ایجنڈا ہے اس کا تعلق ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے، تو آپ چاہے شہباز شریف کو گرفتار کریں، آپ چاہے مریم نواز کو گرفتار کریں، چاہے آپ یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے شیروں کو گرفتار کریں، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ اب رکنے والی نہیں ہے. یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک چلے گی، یہ تحریک انشاءاللہ تعالیٰ پورے جذبے کے ساتھ چلے گی. اور اس کا میں یہ سن رہی ہوں کہ آپ آج استعفے دے دیں تو ہم کل نئے الیکشن کرا لیں گے. یہ سب مجھے سمجھ آ رہی ہے
کہ یہ آپ کا خوف ہے جو بول رہا ہے. آپ یہ الیکشن نہ کرا سکتے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی مہلت ملے گی. اتنی سیٹس پہ الیکشن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو مسلم لیگ نون میدان میں کھڑی ہوگی، میدان میں لڑے گی. اور گلگت بلتستان میں آپ جو کر رہے ہیں، راتوں رات آپ نے جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن کو انجینئر کیا ہے، جس طرح سے آپ نے مسلم لیگ نون کے جو وہاں پر لوگ ہیں ان کو توڑنا شروع کیا ہے، جو پری پول ریگنگ آپ نے کی ہے، اور کیونکہ مسلم لیگ نون تھی وہاں پر، تو آپ کو الیکشنز کو ڈیلے کرنا پڑا. یہ جو کرونا اور یہ سب ہے نا، یہ سب بہانہ ہے. تو میں قوم کو اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کیونکہ گلگت بلتستان تھوڑا مین سٹریم اس سے باہر ہے، تو اس کے اوپر نظر رکھیں. مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی ہارے یا جیتے گلگت بلتستان کے الیکشن میں، لیکن اتنی آسانی سے آپ کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑے گی. اگر آپ کو یہ کرنا ہے، اگر آپ کو انجینئرنگ کرنی ہے، اگر آپ کو یہ الیکشن سٹیل کرنا ہے، چھیننا ہے، تو پھر یہ آپ کو پاکستان کے عوام کی نظروں کے سامنے کرنا پڑے گا. آپ یہ کام چھپ کے نہیں کر سکتے. آپ اس کام میں کامیاب انشاءاللہ تعالی نہیں ہوں گے. آپ جو کریں گے وہ عوام کے سامنے آئے گا. تو یہ اس کے ریپرکشنز اگر مسلم لیگ نون کے لیے ہوں گے تو آپ کے لیے بھی ہوں گے. تھینک یو. ایک سیکنڈ دیکھیے، میں ون بائی ون. جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے پہلے بھی تحریک شروع کی، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. نون لیگ میں اندر سے آوازیں ایسی تھی کہ یہ کوئی پارٹی ہے، ایک شین لیگ ہے، ایک نون لیگ ہے. کیا آج افسوس کا مقام نہیں ہے کہ یہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہتے تھے؟ اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کب سے اپنی تحریک شروع کر رہے ہیں اور اسمبلی استعفے آپ دے رہے ہیں؟ باقی پیپلز پارٹی کا اپنا موقع، آپ کو کیا موقع؟ آپ نے تو 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے. اچھا، لیکن میں ایک بات آپ کو بتاؤں، مسلم لیگ نون میں بہت طرح کے خیالات کے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور میں جھوٹ نہیں بولوں گی، بالکل ہیں. میاں صاحب کا اور میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے پورے ایمان کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے اور جو یہاں نہیں بیٹھے، سب دل سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے بیانیے پہ دل سے لبیک کہتے ہیں. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ رانا صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا منشیات جیسے بھونڈے کیس کے اندر. یہ میرے بھائی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان کو ایک لغو جو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ وہ اتنا ایک عجیب سا الزام تھا اس کے اوپر، یہ جیل کاٹ کے آئے ہیں. لیکن کیا مسلم لیگ نون کو یہ توڑ سکے؟ مسلم لیگ نون کو الحمدللہ یہ نہیں توڑ سکے. اور یہ اگر مسلم لیگ نون کو انڈر ٹریمینڈس پریشر، ظلم اور ہتھ کنڈوں کے باوجود ون سائیڈڈ اکاؤنٹیبلٹی، جس کو اکاؤنٹیبلٹی کہنا اکاؤنٹیبلٹی کی توہین ہے، بچوں، بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو گھسیٹ کر. رانا صاحب کی وائف کس طرح رلتی رہی ہیں سڑکوں کے اوپر، شہباز صاحب کی بیٹی کس طرح سے عدالت میں جاتی رہی ہے، سرینا عیسیٰ کس طرح رلتی رہی ہیں عدالتوں کے اندر لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے. تو بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اگر اتنے پریشر کے باوجود جو مسلم لیگ نون پر آیا، مسلم لیگ نون میں کسی نے آگے بڑھ کر اس کا دفاع کیا، کسی نے چپ رہ کر کیا، کسی نے کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن وہ سب مسلم لیگ نون کے ساتھ آج بھی متحد ہیں اور نواز شریف کو اپنا لیڈر نہیں بلکہ اپنا امام مانتے ہیں. اچھا میڈم، یہ فرمائی گیا کہ آصف سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہے، کیا ان کے خلاف آپ عدالت میں بھی جائیں گے؟ اور دوسرا، کیا میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اب اے پی سی میں مسلم لیگ نون کو لیڈ کون کرے گا؟ میرا رابطہ میاں صاحب سے دن میں 10 بار ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو لیڈ میاں صاحب خود کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں صاحب کے خلاف یہ آؤٹ آف دا وے اپیل لگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو میں تبھی سمجھ گئی تھی کہ یہ اس لیے لگی ہے کہ یہ پریمپٹ کر رہے ہیں کہ آگے جو اب تحریک چلنے والی ہے یہ اس سے خوف کھا رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کو کی جو ایک مورل ہائی گراؤنڈ والی پالیٹکس ہے جو ہمیشہ میاں صاحب نے کی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں، ان کو جیل میں بند کریں، ان کی آواز بند کریں. تو یہ میں منصوبہ پہلے دن سمجھ گئی تھی. تو
یہ جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے والا ساری ایکسرسائز ہوئی ہے نا، یہ اسی چیز کا ایک حصہ ہے. تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو نواز شریف صاحب لیڈ کریں گے. وہ جس کو چاہیں گے ذمہ داریاں دیں گے. پارٹی ان کی آواز پہ لبیک کہتی ہے. ان کے جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں، ڈائریکشنز ہوتی ہیں، ان کو حکم مان کے چلتی ہیں اور وہ فیئر ہوتی ہیں. وہ کسی ایک کے حق میں نہیں ہوتی. وہ میں ان کی بیٹی ہوں، میرے حق میں بھی نہیں ہوتی. آج انہوں نے یہ انسٹرکشن دی تھی مجھے، اور جو کہ میں نے خود بھی کرنا تھا کہ احسن صاحب کیونکہ سینئر ہے تو پہلے ان کو بولنے کی باری دی جائے. تو وہ بہت فیئر آدمی ہے. اور آپ یہ نہ سمجھے کہ شہباز شریف کے ساتھ کو جیل میں بند کرنے سے شاید یہ تحریک کو کوئی نقصان پہنچے گا، بلکہ اس تحریک کو اور اس میں جذبہ آئے گا، اس میں آگ بھڑکے گی. اب جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے اور نہیں بیٹھے، اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی یہ کارکن یہاں کھڑے اور نہیں کھڑے اور پریس کانفرنس کو آج دیکھ رہے ہیں، وہ سب نواز شریف بھی ہیں، وہ شہباز شریف بھی ہیں، اور وہ سب آگے بڑھ کر ہراول دستہ بنیں گے. عاصم سلیم باجوہ صاحب کا جو ہے، دیکھیں ہمارے وقت میں تو ایک اشتہاری عمران خان سپریم کورٹ جا کے پاناما کیس میں اپلیکیشنز دے رہا تھا اور حاضر ہو رہا تھا. اس وقت اس کو عدالت نے نہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے تھے. اس وقت سو موٹو بھی آ رہے تھے. اس وقت فون کر کے یہ بھی کہا جا رہا تھا عمران خان کو کہ بھائی ادھر ادھر نہ پھرو، لاک ڈاؤن نہ کرو، ہمارے پاس درخواست لاؤ. تو سب سے پہلے تو عدلیہ کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت کمال کی بات کی ہے اور بہت میں کہتی ہوں بہادری دکھائی ہے جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ بات کی کہ ایس سی سی پی سے جو ڈیٹا غائب ہوا ہے، ایس سی سی پی سے ڈیٹا غائب کیسے ہوا ہے؟ وہ تو پبلک پراپرٹی ہے بھائی، وہ تو ہے ہی پبلک کے لیے، اور اوپر سے آپ الٹا اس کے اوپر اسٹے لینے کے لیے آ گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ عدالتوں میں جتنے بھی ججز ہیں وہ سب انصاف اگر کرنا چاہتے ہیں، سب نہیں تو میجورٹی ایسی جو انصاف قانون اور آئین پہ چلنا چاہتی ہیں، ان کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. ڈیمڈ اف یو ڈو، ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. اگر وہ ان کا راستہ دباؤ میں آ کے اگر وہ انصاف اور قانون کے خلاف راستہ اپناتے تو ان کے کریئرز متاثر ہوتے ہیں، ان کے اوپر دھبے لگتے ہیں، اور وہ کریئرز ان کی صرف کرسی رہنے تک یا ان کی مدت ملازمت رہنے تک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے حضرات تھے، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی، وہ جا چکے ہیں. آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی. آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، اگر وہ ڈیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں گے کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا، تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے. تو ججز کے لیے بھی ہم بولیں گے، کیونکہ ججز کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے، ججز کا جو ایک ان کی جو پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اس میں وہ سامنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے، پولیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے، اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے، ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں، آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے ہیں جن کو دھمکیاں مل رہی، جو پاناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے. میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے، اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے، لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے. ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو، اس کے لیے میڈیا بہت اسٹرانگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی، سو موٹو اس پہ نہیں لیتی، تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے، ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے، اے پی سی میں لے کے جائیں گے، اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں. اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا، اس کو آپ پکڑ لیتے ہو. رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو. تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں، جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے، جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں، وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی جرت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی مریم، ایک رات قبل آپ کے گھر جو لندن میں وہاں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے اور وہاں پر
लोग अपने मुंह वगैरह ढांप कर आते हैं और एहतजाज करके जाते हैं, और आज जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तार होते हैं, आप क्या देख रहे हैं कि मुमासलत है नवाज शरीफ को चुप कराने की? और साथ साथ ये भी फाइनली बताइएगा, क्या अभी भी आपको पाकिस्तान की अदलिया पर इत्मीनान है कि आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब का केस भी अभी पेंड है और अब शहबाज साहब को अगर रिलीफ मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, तो उस हवाले से बताइएगा। दो चीज़ें आपने पूछी हैं। एक तो कल जो मियाँ साहब के रेजिडेंस के नीचे एहतजाज हुआ है, सबसे बड़ा उस एहतजाज का जो उस एहतजाज को एक्सपोज करने वाला पॉइंट था वो ये था कि उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, उन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपने मुंह ढके बगैर आ जाए। उन्होंने, मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने हुडीज़ पहनी हुई थी जो हुडीज़ ने उनके माथों तक कवर किया हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपने चेहरे ऐसे ढके हुए थे। अगर इतना ही आप इस कॉज में बिलीव करते हैं तो चेहरे ढके क्यों आए थे बुज़दिलों की तरह? और फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि पीटीआई तो मालूम अफराद होते हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जो नवाज शरीफ जेलों से नहीं डरा, जो नवाज शरीफ अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़कर जेल बर्दाश्त करने अपनी बेटी, जिसको वो हमेशा साथ पर्दों में रखा करता था और अपनी बेटी के बारे में ओवर प्रोटेक्टिव था, वो उसको पकड़ के, एक ख़ानदानी रिवायात होती है ना, हमारा एक मशरक़ी ख़ानदान है, वो उसको जेल में गया, उसके साथ 2 दफ़ा उसकी बेटी जेल गई, उसने वो भी बर्दाश्त किया, उसने बीमारी में जेल रहना बर्दाश्त किया, उसने सब जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन वो अगर पीछे नहीं हटा, अब पहले से भी ज़्यादा वो इस चीज़ पे न सिर्फ मजबूत है, मजबूती से कायम है, बल्कि वो और ज़्यादा इसके ऊपर बढ़ चढ़ के अपना रोल प्ले करना चाहता है। तो ऐसे इंसान को डराना दुनिया की सबसे, और ये सोचना कि वो डर जाएगा ऐसे हथकंडों से, ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है भाई। थैंक यू। दूसरा सवाल क्या था? आप अभी भी पाकिस्तान की अदलिया से सोच रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? क्योंकि शहबाज साहब को भी अगर रिलीफ मिलना है तो अदलिया से मिलेगा, आप वो फौरन इस्तेमाल करेंगे? और नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि उन जज साहब को तो देखिए, मुझे मैं आपका सवाल समझ गई। मुझे अदलिया से अभी भी पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह ये है कि अदलिया ने अगर प्रेशर में आके पहले कुछ फैसले ऐसे किए भी हैं तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। लेकिन अब जबकि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, और हो रहे हैं, हमेशा सदा ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो मुझे उम्मीद है, और मुझे ये बहुत कवी उम्मीद है, और मुझे ये होप भी है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइन और कानून पे चलने वाले जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ देंगे, और वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देंगे। वो ना सिर्फ अदलिया को आज़ाद कराएंगे अपने फ़ैसलों के थ्रू, बल्कि अदल को भी आज़ाद कराएंगे, जिसके ऊपर लोगों ने एक सवालिया निशान इस वक्त लगाया हुआ है। तो ये अदलिया की इज्जत का भी मामला है, ये सिर्फ सियासतदानों की इज्जत का मामला नहीं है, ये अदलिया की इज्जत का भी मामला है। और जो धब्बे अदलिया पे लगे हैं वो धब्बे अदलिया को अब धोने पड़ेंगे। अच्छा, बताइएगा कि एक आम तासुर ये जा रहा है कि आपकी जो हार्ट लाइन है, जो सख्त मौके पर है, वो मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने बताया कि मेरा और मियाँ साहब की जो बयानियाँ हैं, सबके पास की बात नहीं है उसको बर्दाश्त कर सके, तो बर्दाश्त करने वाले नून लीग में अक्सरियत में है या अक्लियत में? अक्सरियत में, और अक़लियत में अगर जो हैं भी वो भी दिल से इस बयानिए के साथ है। मैं इन जो भी हैं मैं उनके दिल की बात समझती हूँ, वरना वो मुस्लिम लीग नून में ना हो, उनके लिए बहुत सारी चॉइसेस हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की मजबूरियाँ इनके पास होती हैं, ये उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ऐसे में हर इंसान आगे बढ़कर वो मुकाबला नहीं कर सकता। उनका साथ रहना, उनका जमात में रहना, उनका नवाज शरीफ को लीडर मानना, उनका सामने आकर उनको डिफेंड करना इस बात का सबूत है कि वो दिल से इस बयानिए के साथ। वरना बात सुने, जितनी जेलें ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको तो मुस्लिम लीग नून छोड़ देनी चाहिए थी। मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। ऐसा करते पहले वो पूछ लें फिर आप पूछ लें।
शहबाज शरीफ हुई है, अब आपके वोटर्स मुझे पूछते हैं कि मुस्लिम लीग नून एज इंडिविजुअल पार्टी जो कि कहती है कि हम बहुत बड़ी पार्टी है, उनका अपना इंडिविजुअल रोड मैप क्या है इस गिरफ्तारी के बारे से? उसका काफी ये लिया जाता है कि आप आज की भी गिरफ्तारी को अपोजिशन पार्टीज के साथ रिलेट करके उनके प्लेटफॉर्म पे जाके एजुकेशन करेंगे। इंडिविजुअल व्हाट इज द एजुकेशन? नहीं, मैं जो हमारा रोड मैप है वो बन भी रहा है, कुछ हद तक बन भी चुका है, तो वो रोड मैप मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बता सकूंगी। वो हम सब मिलके बैठ के उसके ऊपर पार्टी मेहनत कर रही है। और जो आपने बात की थी ना, जो लोग मुस्लिम लीग नून को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, अब देखें कि कोई भी हम असूल की जब बात करते हैं तो ये जो इनके ज़ाती मुलाजिम हैं जिनको एडवाइजर्स कहते हैं या उनके जो तर्जुमान हैं, वो हमेशा ये बात लेके आ जाते हैं मीम शीन नून। ये बातें मैं 40 साल से सुन रही हूँ। ये बातें मुशर्रफ दौर में भी हुआ करती थी, गुलाम इसाक मरहूम के दौर में भी हुआ करती थी। जिसने मुस्लिम लीग नून को तोड़ने का ख्वाब देखा है वो खुद हिस्ट्री हो गया है, वो इस ख्वाब को लेके दिल में लेके कब्र में चला गया है, और अगर कोई कब्र में नहीं गया तो वो यही हसरत लेके हमेशा तड़पता रहेगा। ये हसरत उनकी पूरी नहीं होगी कभी। दिनेश नहीं, आपने मेरी आवाज खोली तो मैंने उठा दी। क्योंकि नवाज शरीफ साहब बाहर रहे, शहबाज शरीफ साहब अंदर चले गए हैं। कोई तो है जो चाहता है कि जो मरियम नवाज को रोकना चाहता था वो दोबारा मरियम नवाज को सामने लाना चाहता है और चाहता है कि वो दूसरे नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि मियां साहब इस तहरीक को खुद चलाएंगे, तो अपने कारकुनान को खुशखबरी दीजिए, हमें न्यूज मटीरियल दीजिए। मियां साहब कब आ रहे हैं पाकिस्तान वापस? मियां साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी पाकिस्तान वापस आएंगे, और मियां साहब के लिए अपने वतन से दूर रहना बहुत मुश्किल है इस उम्र में। 72 इयर्स की उम्र में जिस इंसान ने अपना खून पसीना हर चीज़ पाकिस्तान को दी हो, जिसकी बीवी की वालिद की कब्र पाकिस्तान के अंदर हो और वो उस कब्र पे रोज़ जाता हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है अपने मुल्क से दूर रहना। और वो जेन्युइनली जब तक उनके जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, जब तक उनका जो हार्ट का सर्जन है, क्योंकि उनकी एक सर्जरी होना बाकी है हार्ट की, मैंने पहले भी बताया था कि एक उनकी मेजर आर्टरी 95% ब्लॉक्ड है। तो ना मुस्लिम लीग नून, ना मैं बतौर बेटी, ना उनके वो 3 बच्चे जो उनके साथ उधर लंदन में हैं, ना ये जो हमारे सब सीनियर साथी बैठे हुए हैं, और ना पाकिस्तान के अवाम जिनके अंदर मुस्लिम लीग नून की बहुत बड़ी तादाद है, कोई नहीं चाहता कि वो इलाज के बगैर वापस आए। और हाँ, इलाज वो अपना कराएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही कोविड खुलेगा उनकी सर्जरी का होगा। लेकिन वो बीमार तो हैं, लेकिन उनका जज्बा बीमार नहीं है। वो बड़े आराम से इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ PMLN को लीड करेंगे। ये खुशखबरी मैं पाकिस्तानियों को भी दूंगी, ये खुशखबरी मैं मीडिया के ज़रिए अपने कारकुनान को भी दूंगी। तो अब वो लोग जो उनको जो समझते थे कि नवाज शरीफ को सियासत से बाहर कर दिया, वो हाथ मनते रहे। जी, लास्ट 2 क्वेश्चंस प्लीज। I can't hear you. मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने 1 साल हुआ शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी जो है वो बदलती रही। कभी वो मुकामत की बात करते रहे, कभी वो लड़ने की बात करते रहे, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टांस शुरू दिन से एक रहा। वो लड़ना चाहते हैं, वो मुल्क के लिए जैसे भी उनका एक नजरिया है उस पर खड़े हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जो मुकामत की उसमें आपकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचा, पंजाब में हुकूमत भी न बन सकी, ये तब्दील रहा आपकी पॉलिसी के अंदर, और जिसकी वजह से आज तक बात जो है उसको भुगत रही है? क्या पंजाब में हुकूमत, 1 मिनट, पंजाब में मेजॉरिटी के बावजूद हमारी हुकूमत क्यों नहीं बन सकी? मेरा यही सवाल है। उसका मतलब ये है कि आप मेजॉरिटी में होने के बावजूद अगर आप हुकूमत नहीं बना सके तो इलेक्शंस मैनेज थे। उसमें ना शहबाज शरीफ का कोई कसूर है, ना नवाज शरीफ का कोई कसूर है। और शहबाज शरीफ ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अपना बयानिया और नवाज शरीफ का अपना बयानिया है। ये मीडिया पे कुछ हजरात जो कि ना आकबत अंदेश दोस्त हैं इदारों के, वो ये सब बातें करते रहते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं ये बात पहले कह चुकी हूँ, दोबारा दोहरा देती हूँ कि शहबाज शरीफ
اور نواز شریف اور مریم نواز اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. آپ بتائیے. محمد زبیر کے اوپر DGIS نے کہا کہ وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے اور مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر گئے اور انہوں نے آپ کے لیے ریلیف مانگا. تو باہر آپ کہتی ہیں کہ آپ بیانی آپ کا اور ہے, پیور اسٹینڈرڈ ہے آپ کا, اور دوسرا یہ بتائیں کہ طلال چودھری کے اوپر آپ کا کیا. ایک سیکنڈ پہلے پہلی والی بات کر لیں. DGISPR نے کیا کہا؟ DGIS نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر وہاں یہاں پر یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا انہوں نے, یہ نہیں کہا انہوں نے. ایک سیکنڈ, انہوں نے یہ بات کہی, میں نے خود سنی. سب سے پہلے تو ایک بات کہ DGISPR کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی, اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. DGISPR بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی. بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, ان کو کھانا کھلائیں گے بھی, اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف پہ بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. تو اول تو میں نہیں سمجھتی کہ DGISPR ایک ڈیسنٹ انسان ہے. میں عزت کرتی ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں, جو وہاں ہوئی ہیں, تو پھر تو بری بات تھی نا, پھر تو بری بات تھی, پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور دوسری نہیں, اپنی وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو, وہ دونوں آپس میں دوست ہیں, ان کی تصاویر ہیں پرانی میٹنگز کی جو وہ ملتے آئے ہیں, 40 سال سے دوست ہیں وہ. تو آپ میرے پہ اس کو کیسے لیں, جبکہ DGISPR نے خود یہ بات نہیں کی, تو آپ میرے ساتھ اس کو کائنڈلی لنک نہ کریں. لیکن یہ DGISPR کے کرنے کی بات نہیں تھی. ان کو ہی شوڈ کیپ ہمسیلف ٹو دا بگر ایشوز. دیکھیں میری بات سنیں, آپ نے طلال چودھری صاحب کی بات کی. طلال چودھری صاحب کا معاملہ ایک بالکل خالصتاً ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. نہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا, نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا. جب ایک فریق اپنی ذاتی لائف کو پبلک نہیں کرنا چاہتا, تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں, مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی تھی, جو ہم یہاں بیٹھے اور جو میڈیا ہے, میری ریکویسٹ ہوگی کہ ذاتی زندگیوں کو نہ اچھالا جائے تو بہتر ہے. سیاسی چیزوں کو سیاست تک ہی محدود کیا جائے. میڈم بتا دیں کہ سب سے پہلے بتائیں کہ نون لیگ کے پاس آخری آپشن کیا ہوگی, کیا وہ اسمبلی سے استعفے دے گی؟ اور دوسرا 10 سوال آپ سے پوچھیں گے. نون لیگ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے, بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈسائسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. کیا ہوا؟ کون سے 10 سوال؟ میں ان 10 سوالوں کو مذاق سمجھتی ہوں. وہ کرنے والا بھی مذاق ہے, اس کا جواب دینا جو ہے وہ ان کو ڈگنیفائی کرنے والی بات ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے میں اس قسم کی لغو اور بےہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. جی جی جی, ایک سیکنڈ. مولانا فضل الرحمان نے سینئر مستراز نے یہ انکشاف کیا کہ ان کو بلایا تھا عسکری قیادت نے, اور بلا کے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے مولانا اس میں مداخلت نہ کریں. تو کیا جب یہ بات ہوئی مولانا نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیغام دیا گیا ہے؟ اور دوسرا یہ آخری سوال کہ جب آصف علی باجوہ کا ذکر آپ نے بھی کیا, ابھی بھی فرمایا, اگر کوئی ادارہ کارروائی انیشیٹ نہیں کرتا تو کیا آپ کی طرف سے درخواست جائے گی؟ تھینک یو. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا جس کے اندر یہ انکشاف ہوا تھا. یہ بہت سیریس انکشاف ہے, لیکن مجھے یا مولانا صاحب کو یا پوری PMLN کو یا عوام کو اس انکشاف کی وہ اس کی ویلیڈیٹی کی اور اس کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے پیناما کر کے اس میں سے اقامہ نکل آیا. اس کے بعد ان کو ارشد ملک جیسے ججز کو بلیک میل کر کے سزا دی گئی.
تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، کوئی انکشاف کرے یا نہ کرے، کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا، نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور نواز شریف کی آڑ میں اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، عدلیہ کے ساتھ ظلم ہوا، اور ہر جمہوریت پسند انسان کے ساتھ ظلم ہوا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک سٹارٹلنگ ریولیشن ہے، یہ بہت ایک شاکنگ ریولیشن ہے، جس کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے، بلکہ میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی جو تفصیلات ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.